جنید آج پھر کسی کمپنی نے سیاسی پارٹیوں کی ریٹنگ کا ذکر کر دیا کہ نون لیگ جو ہے اس کی لائکنگ اور بڑھ گئی ہے اور تحریک انصاف کی ذرا کٹ ہوئی ہے اور اپنا پیپلز پارٹی ویسی کی ویسی جا رہی ہے اور کاف لیگ میرا خیال ہے 2% رہ گئی ہے. یہ کیا چکر ہے یہ ریٹنگ والا یار؟ پچھلی دفعہ بھی بڑا رولا پڑا تھا, بڑی ہلا ہوئی تھی جن لوگوں کی ریٹنگ انہوں نے کم بتائی تھی. یہ باقی اتھینٹک چیز ہوتی ہے. آئی آر آئی کا سروے ہے اور آئی آر آئی کو بہرحال پاکستان کے جو سیاسی اور صحافتی حلقے ہیں وہ بہت زیادہ کریڈیبل سمجھتے ہیں. مگر میرا خیال ہے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جن پارٹیوں کا وہ سروے اچھا بتاتے ہیں نا کہ ان کی لائکنگ بڑھ رہی ہے, وہ پھر کمپنی کو کریڈیبل کہنا شروع کر دیتے ہیں. جن کی لائکنگ وہ کہتے ہیں کہ گر گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی کمپنی ہے. لیکن پچھلی بار جب آئی آر آئی کے سروے میں عمران خان کی رینکنگ اور ریٹنگ کو نون لیگ کے مقابلے میں کم بتایا گیا تھا تو یہ ایک بڑا اچھا جیسچر تھا عمران خان کے بہاف پہ کہ عمران خان نے اور ان کی جماعت نے آئی آر آئی کے سروے کو قبول کیا تھا اور اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ واقعتاً کچھ پالیسیوں کی وجہ سے ہماری ریٹنگ بتدریج کم ہوئی ہے. نہیں تو اب جب انہوں نے کہا کہ مزید کم ہوئی ہے تو اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی اور وہ جو یہ سروے ہے آئی آر آئی کا, اس میں ایک بار پھر یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مختلف حوالوں سے اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کسی کے بھی آل از ویل نہیں ہے. اب میرا خیال ہے بجائے اس کو ہمیں سر درد بنانے کے اس کے بہاف پہ اس کے اوپر غور کر کے تو محنت کرنی چاہیے. بالکل. اور یہ جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو اپنا مذاکرات ہوئے ہیں یہ کیا چکر ہے جی؟ میرا موقف وہ پہلے والا ہے جو پہلے مذاکرات کے بعد تھا. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, کیا منوایا کیا مانا, کوئی بات سامنے آئی ہے؟ یار کیا بات کر رہے ہو؟ چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 7 گھنٹے وہاں کھڑا رہا ہوں اس اپنا مذاکرات میں. چودھری شجاعت صاحب نے تو بہرحال اخلاص کی بنیاد پہ ایک دفعہ اپنا بھرپور رول پلے کیا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس تمام ایکسرسائز کا جو واحد مقصد ہے وہ میڈیا کوریج حاصل کرنا ہے, جو بہرحال طاہر القادری صاحب اس بات کو بڑی کامیابی کے ساتھ اور بھرپور مہارت کے ساتھ اپنی صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ بالکل وقت پہ اور ضرورت کے مطابق میڈیا کوریج لے لیتے ہیں. اور اس تمام ایکسرسائز کا جو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا فائدہ وہ قادری صاحب یہی حاصل کر رہے ہیں کہ میڈیا کوریج بہت پراپر انداز میں لے رہے ہیں. قادری صاحب ہی صرف میڈیا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, میڈیا خود بھی ان کو کیپچر کر رہا ہے. ان کی خطابت کا جو زور و شور اور ولولہ ہے وہ تو اس سے آپ ڈینائیڈ ہی کر سکتے ہیں. بات تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی انٹرسٹنگ الائچی دار یا مسالے دار دے دیتے ہیں نا میڈیا کو جس کے اوپر ذرا 2-3 دن پھر کیری کر لیتے ہیں لوگ. اچھا جی, ایک وہ بڑی عجیب سی ڈیولپمنٹ ہے یا چینج کہہ لو کہ عمران خان صاحب نے پہلے نون لیگ کے ساتھ دھرنے میں شمولیت کا اظہار کیا ہے, مگر اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب نے بھی مخالفت کی ہے. اور میرا خیال ہے اب کچھ دیر پہلے یہ بھی ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ شفقت محمود صاحب نے بھی انکار کیا کہ ہم نے نہیں دھرنے میں جانا. یار مسئلہ وہی ہے جو ہم پہلے بھی ایک بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت کو بار بار یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے اور وہ یا نواز شریف کو ملنا ہے یا آپ کو ملنا ہے اور اس ووٹ کو کیپچر کرنے کے لیے کوشش کی جائے. میری ذاتی اور انتہائی ناقص رائے میں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کا اپنا ووٹ بینک بہت بڑا ہے, عمران خان کو اس کو فوکس کرنا چاہیے. اس میرا خیال ہے کہ خیال کی گرفت سے باہر نکل آنا چاہیے کہ ووٹ وہی ہے جو اینٹی پیپلز پارٹی ہے. بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اس ملک میں پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف ووٹ موجود ہے. ہاں اور الیکشن اب نزدیک آنے والے ہو گئے ہیں, بالکل ہی اب بالکل سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے. اور جب طاہر القادری صاحب کا دھرنا جاری تھا اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس وقت دونوں جماعتوں سے جو بالکل مایوس عوام ہے اس کو طاہر القادری صاحب کیپچر کر لیں گے, وہ آگے بڑھ کر آپ کو کیپچر کر لینا چاہیے. پھر وہی بات کہ ووٹ جو دونوں جماعتوں سے مایوس ووٹ ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے یا آپ کا یا طاہر القادری صاحب کا, یہ بھی بالکل غلط اپروچ ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. عمران خان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے جو بہرحال بہت پاورفل ووٹ بینک ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ عمران خان کو اس سوچ میں محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی عمران خان کا کوئی بھلا نہیں کر رہے کہ یہ جو آنے والے الیکشن
الیکشنز ہیں یہ ڈو اور ڈائی والا مسئلہ ہے. اگر اس کے بعد عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی, میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان ایک سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکا ہے بہت گریسفل انداز میں, اور یہ اس کا جو سفر ہے عمران کا, یہ بہت لمبا سفر ہے. چلو یار سیاستدان جانے اور تمہارا تبصرہ جانے, میں تو اپنے عیی برادرز کو ذرا کچھ کہہ لوں. خواتین و حضرات, الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی سیاست میں ماحول بن گیا ہوا ہے, اب انشاءاللہ سیاسی اور جمہوری حکومت ہی چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, اب کوئی آمر یہاں پہ نہیں آنے والا. اس لیے اب جمہوری نظام کو بہتر بنانے کے لیے کاٹھیاں کس لیں, گھوڑے دڑانے شروع کر دیں اور سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. میں آپ کو ووٹ دینے کے حوالے سے بس اتنا ہی مشورہ دوں گا کہ آپ جس کو بھی ووٹ دیں بڑی ایمانداری کے ساتھ اور ملک کا مفاد اور قوم کا مفاد سامنے رکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دیں. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو خاص بات بتا دوں کہ میں الیکشن پہ کھڑا نہیں ہو رہا, آپ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ووٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے خود کو ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر کر لیں, اور یہ جو اندھی عقیدت ہے اور اندھی نفرت ہے اس سے الگ کر لیں. اور خدا کے واسطے آپ کے پاس 3 مہینے پڑے ہوئے ہیں. مت یہ سوچیں کہ میرا بچہ فلانے نے داخل کرانا ہے, مت یہ سوچیں کہ آپ کی گلی فلانے نے بنانی ہے. یہ گلی محلے سکول سے باہر نکلے, پورے ملک کا سوچیں, پوری قوم کا سوچیں, دنیاوی جو بین الاقوامی سیاست اس وقت ہو رہی ہے اس کا سوچیں. آپ دوسرے کاموں کی طرف بڑھیں, منزل آگے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.